الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم الانبیاء اما بعد۔ محترم سامعین، جب لشکر اسلام مقام بطاح میں جمع ہو گیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 8,000 جانثاروں کو مقام بطاح سے لے کر یمامہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مقابلے میں 40,000 نفوس پر مشتمل جنگ آزمودہ لشکر موجود تھا، چنانچہ پورا علاقہ بنو حنیفہ کے مرتدین سے بھرا ہوا تھا۔ اس لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی احتیاط اور تیاری کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ آپ اپنے جاسوسی دستوں کو متحرک کر کے حالات کا ہمہ وقتی اندازہ لگاتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ مسیلمہ کذاب بھی تمام حالات سے واقف تھا، اس کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی تدبیر و جرت کا بھی علم تھا، اسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جانثاری کا بھی اندازہ تھا، نیز اپنی حماقتوں اور سرکشی سے بھی خوب واقف تھا۔ اس لیے اس نے اپنی لشکروں کو جنگی اہمیت کے مقامات پر متعین کر کے خوب قومی تعصب اور غیرت دلا دلا کر قوم کی رگوں میں آگ بھر دی۔ ان تقریروں کا خاطر خواہ اثر بھی ہوا اور بنو حنیفہ ایک ساتھ ہو کر لشکر اسلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک موقع پر عمومی جنگ سے پہلے بنو حنیفہ نے حملہ کر دیا اور اتنے آگے بڑھ گئے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے تک پہنچ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تمام امور سے باخبر تھے، اس لیے آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے مزید مدد کی درخواست کی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی انتظار کیے مزید فوجی دستے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں روانہ کیے، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جنگی حکمت عملی کے تحت ان دستوں کا انتظار نہیں کیا، بلکہ عمومی حملے کے لیے سرزمین یمامہ میں 40,000 کے مقابلے میں 8,000 شاہینوں کی صف بندی کر کے تیار رہنے کا حکم دے دیا۔ اسی اثناء میں خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی کمک کے لیے ایک فوجی دستہ روانہ فرمایا، جس کے سر عسکر حضرت سلیط رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ مسیلمہ کذاب نے اپنا مرکزی لشکر مقام عقربہ میں ٹھہرا لیا تھا اور جنگی اعتبار سے چاروں طرف سے اپنے نوجوانوں کو پھیلا دیا تھا تاکہ ہر اس حادثہ سے آسانی سے نمٹا جا سکے جو ناخوشگوار حالات میں پیش آئے۔ ادھر لشکر اسلام سیف اللہ کی قیادت میں مقام عقربہ کی طرف بڑھنے لگا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جاسوسی دستہ آگے بھیجا۔ ادھر سے مسیلمہ کذاب کا جاسوسی دستہ آ گیا جو مجاع بن مرارہ کی قیادت میں تھا۔ آگے کیا ہوا کہ انشاءاللہ العزیز اگلی قسط میں اللہ تعالی ہم سب کو ختم نبوت کی پاسبانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔